جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے، اور جیت کی فوج نے مارا ہے، وہ تو مان رہے ہیں۔ ایک نکے ہی حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں، ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی، وہابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے، جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ باغیوں نے مارا ہے، ابو الغادیہ نے مارا ہے، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الغادیہ نے مارا ہے۔ اور انجینئر مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں اس میں کہا ہے سیدنا ابو الغادیہ، یعنی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل انجینئر مرزا کی تحقیق کے مطابق سیدنا، وہ کہتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ابن حجر اسقلانی کا انہوں نے انکار کیا اور البانی کی انہوں نے سپورٹ کی۔ اب خود اندازہ لگا لیں ابن حجر اسقلانی کتنے پائے کے محدث ہیں، ان کے مقابلے میں البانی کو لائے ہیں۔ حالانکہ ابن حجر اسقلانی نے جو بات کی ہے وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں آپ کو انجینئر مرزا کے ریسرچ پیپر ہی سے دکھاؤں گا۔ ابن حجر اسقلانی نے مسلم سے روایت پیش کی ہے، کہتا ہے ہماری باتیں بخاری و مسلم سے ہیں۔ بھائی بخاری مسلم کو چھوڑ کے آپ سلسلہ احادیث صحیحہ البانی کا سہارا لے رہے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی جو روایت پیش کی ہے مسلم میں 6404 اس نے دکھائی بھی، اس میں یہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ انشاءاللہ اصحاب شجرہ، یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ اصحاب شجرہ یعنی درخت والوں کو میں سے کوئی بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی درخت والوں میں سے، یعنی اصحاب شجرہ والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ کہتا ہے کہ حکم خاص کی وجہ سے یہ تعویل مشکل ہے اور یہ تعویل اٹھ گئی ہے۔ کون کہتا ہے جناب؟ البانی صاحب کہتے ہیں۔ حالانکہ الفاظ کیا ہیں کہ اصحاب شجرہ درخت والوں میں سے کوئی بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور البانی نے جو اس کی تعویل کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس نے مرزا نے بھی یہ روایت جو ہے وہ اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو البانی کی تحقیق پر زیادہ اعتماد ہے؟ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ البانی نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو روایت ہے اسی سلسلہ احادیث صحیحہ 269 نمبر روایت ہے، 269 یہ نمبر یاد رکھ لیں۔ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور اس کی سپورٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لائے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، البانی کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلی نسب پر فخر کیا اس سے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایہ سے نہیں کہنا، ڈائریکٹ کہنا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم منگول ہیں، ہمارے منگولوں نے ان کے ولیوں کو مارا ہے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولا دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولا نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے، تو میں منگول ہوں۔ کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولا دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولا نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے۔ تو کیا یہ جاہلی نسب پر فخر کرنا نہیں ہے؟ تو جاہلی نسب پر فخر کرنے والے کے بارے میں البانی کی تحقیق کے مطابق یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس سے کہو اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایا سے مت کہو، ڈائریکٹ کہو۔ آئیں بائیں شائی نہیں کرنی۔ انجینئر صاحب آپ نے اعتماد کیا ہے البانی پر، تو البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اس لیے کہ انجینئر نے
جاہلی نے سب پر فخر کیا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے کہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اصحاب شجرہ ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ تحقیق جناب انجینئر صاحب کی بھی ہے۔ انجینئر کا یہ ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، صفحہ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ مزید فرمانے لگے۔ سیدنا ابو الغادیہ کیا کہا تھا کہ عمار کا قاتل کون ہے جناب؟ ابو الغادیہ۔ ابو الغادیہ نے مارا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو عمار کا قاتل ہے مال لوٹنے والا ہے وہ جہنم میں ہے۔ جناب جو جہنم میں ہے آپ کی ریسرچ کے مطابق آپ البانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، کتنی 2 نمبری ہے۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں، میں نے ایک شخص کو دیکھا، دیکھیں میں آگے جو حدیث آپ کو دکھانے والا ہوں اس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس میں 5 بریکٹ اس نے لگائے ہیں۔ اب یہاں فلاں وہ کون شخص ہے یہاں نام نہیں لیا، اب یہ 2 نمبری ہے، حالانکہ وہ فلاں سے مراد یہ حضرت عمار ہیں۔ اچھا کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ میری ایک محبوب شخصیت، یہ کون ہے؟ آپ نے نام نہیں لیا، یہ بھی 2 نمبری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار نے گالی دی تھی مدینہ میں، اب اس نے نام نہیں لیا۔ اب اتنی آپ کی پیاری شخصیت ہے تو کم سے کم نام تو لیتے کہ میرے محبوب حضرت عثمان کو عمار نے گالی دی۔ اب یہ گالی لفظ نہیں لکھا، ویسے تو کہتے ہیں خالد بن ولید نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، وہاں یہ کیوں نہیں ترجمہ آپ نے کیا کہ برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا؟ نہیں، 2 نمبری کرتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار حضرت عثمان کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے، یعنی حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا، مرزا صاحب آپ کا ترجمہ ہے، تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا۔ قاتل کون ہے؟ ابو الغادیہ، سیدنا ابو الغادیہ۔ سیدنا نے سیدنا کی وجہ سے سیدنا کو شہید کر دیا۔ انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق سیدنا نے سیدنا کو سیدنا کی وجہ سے مار ڈالا۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ سارا جھوٹ نکلا۔ تو اصل مرزا صاحب کی تحقیق کے مطابق ہمارے لیے تو سارے سردار، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا سرزد ہوئی ہے، اس باب کو بند کر دیں، اس کو نہ اچھالیں۔ لیکن ان کو بڑا شوق ہے جناب، جب یہ ہم بات کرتے ہیں الٹا غیر لگ جاتا ہے ان کو کہ جناب یہ حضرت علی کی مخالف ہیں، یہ اہل بیت کے مخالف۔ جب یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ ناسبی ہے۔ آپ اپنے ریسرچ پیپر میں لکھتے ہیں کہ ناسبی اس کو کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے۔ بتائیں ہم نے کوئی ان سے دشمنی کی ہے؟ ہمارا نام تو علی ہے، ہم تو علی سے محبت کرنے والے ہیں، صرف یہ بتاتے عوام کو یہ صحابہ کا دشمن ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کا دشمن ہے، یہ الٹا آتا ہے جناب، یہ ناسبی ہیں۔ ناسبی کی تعریف یہ کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہو۔ الحمدللہ اہل سنت اہل بیت کے دشمن نہیں ہے بلکہ محب ہے، تو اہل بیت کے محبین پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کر رہا ہے کہ حضرت علی کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے کو تو ناسبی کہہ رہا ہے۔ تو نے کیا لکھا ہے جناب؟ انہوں نے پھر اس کو مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عثمان کی وجہ سے سیدنا عمار کو مار ڈالا، تو پھر معلوم ہوا کہ وہ سیدنا عمار بن یاسر تھے، یعنی اب آگے لکھتے ہیں بریکٹ، یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے، انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو غلطی کر لی انہوں نے، خطا ہو گئی ان سے۔
खता इज्तिहादी। हजरत अम्मार हजरत उस्मान को गालियां दे रहे थे, इनको गुस्सा आया कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने इसको मारना है। फिर जब वो जंग में देखा तो उन्होंने उसको मार डाला। इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक ये खता वाक़ई हुई है, तो इज्तिहादी खता हुई है। ये खता को आप पकड़ के जनाब जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल आप ही ने नकल किया। इंजीनियर साहब सफ़ा नंबर 10 पे लिखते हैं कि सैयदना यजीद, क्या लिखते हैं, सैयदना यजीद बिन असम ताबी रहमहुल्लाह का बयान है। वैसे तो कहते हैं कि यजीद के नाम से मुझे चिढ़ आती है, अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, सैयदना यजीद बिन असम ताबी रहमहुल्लाह का बयान है कि जब सैयदना अली बिन तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से जंग सिफीन के मकतूलीन के उखरवी, आप देखें ब्रैकेट हैं, पहली ब्रैकेट, उखरवी अंजाम के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया। अब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद शुरू होने से पहले इंजीनियर साहब का इरशाद शुरू हो गया, ब्रैकेट आ गई, यानी मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे और उनके मकतूलीन अवामुन्नास जन्नत में होंगे। अब पहले ब्रैकेट शुरू हो गई और फिर अवामुन्नास शुरू हो गए। पहले आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा कौल तो नकल करो, अपनी ब्रैकेटें शुरू कर दी। अच्छा क्या ब्रैकेट में, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे और उनके मकतूलीन अवामुन्नास जन्नत में होंगे और क़यामत के दिन बिल आखिर मामला फैसले के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे और मुआविया के दरमियान पहुंचेगा। यानी जितने भी जंग सिफीन में वो सारे जन्नत में होंगे। बात मेरी और अमीर मुआविया की है, वो अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा। अब हजरत अली ये फरमा रहे हैं कि सारे जन्नत में होंगे, रह जाएंगे मैं और मुआविया, वो अल्लाह ताला फैसला करेगा। अब अबुल गादिया भी जन्नत में चले गए। आप कह रहे हैं कि अलबानी साहब ने तहकीक की है कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने को कि कत्ल करने वाला और माल लूटने वाला वो जहन्नमी है। हजरत अली फरमा रहे हैं आपने लिखा है कि सारे जन्नत में होंगे अहले सिफीन वाले, सिर्फ मेरे और मुआविया के दरमियान जो फैसला है वो अल्लाह ताला फरमाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे, अमीर मुआविया से ख़ता हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारे जन्नत में होंगे, तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि नहीं, अबुल गादिया जहन्नम में होंगे। और जहन्नम में कौन होंगे, सैयदना अबुल गादिया होंगे। 2812 अब 296 भी याद कर लें कि जिसने अलबानी की तहकीक के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम का फरमान कि जिसने जाहिली नसब पर फख्र किया वो अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले, और ये बात उसे किनाया से मत कहो, डायरेक्ट कहो। जनाब अब 296 भी याद करनी है, और 2812 जनाब वो जो कातिल है उसको तो आप सैयदना कह रहे हैं। सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार को मार डाला सैयदना उस्मान को गालियां देने की वजह से, ये आपने लिखा है। और कहीं आपने ये नहीं लिखा कि हजरत अमीर मुआविया ने कोई हुक्म दिया हो हजरत अबुल गादिया को कि जनाब जाके मारें, ऐसी बात तो है नहीं। तो पता चला कि सैयदना अबुल गादिया को गलती लगी, और गलती इस वजह से लगी कि वो गालियां दे रहे थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इसलिए उन्होंने ठान ली कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है। तो ये भी सैयदना है जनाब, आप कह रहे हैं कि वो जहन्नम में होंगे, आप उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु भी कह रहे हैं, सैयदना भी कह रहे हैं। अगली वीडियो में आप ये कहें कि मेरे सैयदना जहन्नम में है। फिर अब नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो जन्नती है, असहाबे शजरा वाले जन्नती हैं, मौला अली फरमा रहे हैं कि अहले सिफीन जन्नती हैं। दोस्तों ये सिर्फ धोखा ड्रामेबाजी करता है, उसका आप रिसर्च पेपर देखें और गौर से पढ़ेंगे तो खुद ये झूठा निकलेगा। इसलिए कहते हैं मुशाजरात सहाबा डिस्कस ना करो, वो मामला ख़त्म हो गया। हमें सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की फजीलत बयान करनी चाहिए, मौला अली हक पर तो उनकी फजीलत बयान करें, लेकिन जनाब इनको बनु उमैया बीच में आ जाती है, अम्मार बिन यासिर इस तरह बीच में आ जाते हैं। अगर आपको अम्मार बिन यासिर आ जाते हैं बीच में तो कम से कम पूरी हदीस बयान करें, आप लोगों को बताएं कि हजरत अम्मार को क्यों मारा गया। आपने लिखा है कि हजरत अम्मार को इसलिए मार डाला गया कि वो हजरत उस्मान को गालियां दे रहे थे। इसलिए हम कहते हैं ये बातें डिस्कस ना करें। अभी किस तरह की बातें आप लोगों को बताएंगे। आपने लिखा है कि सैयदना अबुल गादिया, तो आपके सैयदना ने हजरत अम्मार को मार डाला है, आप खुद जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।